ایک معذور لڑکا دنیا کے سب سے بڑے ریسلنگ چیمپئن کو شکست دے سکتا ہے۔ ایک ایسی کہانی جو آپ کے حوصلے بلند کر دے گی، جہاں ہمت اور محنت کے سامنے ہر رکاوٹ ہار مان لیتی ہے۔ جانیے کہ کیسے اینتھنی، جسے سب ناممکن سمجھتے تھے، اپنی محنت اور جنون سے 2011 کی چیمپئن شپ اپنے نام کر لیتا ہے۔ کیا وہ اپنے تمام مشکلات کو شکست دے سکے گا؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیں گے ہماری مکمل ویڈیو۔ یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جس نے دنیا کو ثابت کر دیا کہ کوئی بھی رکاوٹ آپ کے خوابوں کے آڑے نہیں آ سکتی، اگر آپ میں محنت اور ثابت قدمی ہو۔ اینتھنی، جو پیدائشی طور پر ایک ٹانگ سے معذور تھا، ہمیشہ سے اپنی کمزوری کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے کا خواہش مند تھا۔ سکول میں جب اس نے پہلی بار ریسلنگ کا مقابلہ جیتا تو پورا اسٹیڈیم حیران رہ گیا۔ لوگ پہلے اس کا مذاق اڑا رہے تھے، مگر جیسے ہی اس نے اپنے مخالف کو زمین پر گرایا، سب کے منہ بند ہو گئے اور اس کے نام کے نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ اس کی یہ جیت اس کے لیے محض ایک آغاز تھی، کیونکہ اس دن اس نے طے کر لیا کہ وہ صرف سکول کی حد تک نہیں بلکہ دنیا میں اپنی شناخت بنائے گا۔ ایک رات پارٹی کے دوران ریڈینٹ اسکول کے کوچ نے اسے اپنی ٹیم میں شامل ہونے کی پیشکش کی، جس کے تحت اس کے تعلیمی اور دیگر اخراجات کا بوجھ سکول خود اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ اینتھنی نے اس پیشکش پر غور کیا، لیکن اسی پارٹی میں ایک ویٹر نے اسے WWE میں جانے کا مشورہ دیا اور کہا اگر وہ وہاں پہنچ گیا تو اس کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ اس بات نے اینتھنی کے دل میں ایک نیا خواب جگا دیا اور اسی لمحے فیصلہ کر بیٹھا کہ اس کا اصل ہدف WWE میں شامل ہونا ہے۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے والدین سے بات کی، مگر اس کے والد نے سختی سے انکار کر دیا۔ ان کے خیال میں اینتھنی ایک معذور لڑکا تھا اور WWE جیسے سخت کھیل میں اس کا کوئی مستقبل نہیں تھا۔ لیکن اینتھنی نے ہار نہیں مانی اور اپنے کمرے میں جا کر WWE کی چیمپئنز کی ویڈیو دیکھنے لگا۔ وہ پوری رات جا کر پش اپس کرتا رہا اور خود کو اس خواب کے لیے تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز وہ اپنے اسکول کے کوچ ولیم سے ملا، جنہوں نے اسے WWE کے ٹرینر سونچل سے ملوایا۔ سونچل نے اینتھنی کو ایک سبق سکھانے کے لیے اپنے بیٹے کی کہانی سنائی، جس میں ایک اہم پیغام تھا کہ WWE کی ٹریننگ کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی۔ سونچل چاہتے تھے کہ اینتھنی اس حقیقت کو سمجھے اور کوئی بھی فیصلہ سوچ سمجھ کر کرے، مگر اینتھنی کا عزم پختہ تھا۔ وہ کالج کی پڑھائی، ریسلنگ کی ٹریننگ اور اپنی جاب کو ایک ساتھ سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اپنے خواب کو حقیقت بنا سکے۔ اسی دوران ایک رات جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے والد اس کی ماں اور بہن بھائیوں کے ساتھ سخت رویہ اپنا رہے ہیں۔ جب اینتھنی نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو اس کے والد نے غصے میں آ کر کہا کہ وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے بلکہ صرف اس کی ماں کی وجہ سے اس گھر میں رہ رہا ہے۔ یہ سن کر اینتھنی کے دل کو شدید دھچکا لگا، مگر اس نے اپنی تکلیف کو اپنے حوصلے میں بدل دیا اور مزید محنت کرنے کا عہد کر لیا۔ ٹریننگ کے پہلے دن ہی کوچ سونچلز نے تمام سٹوڈنٹس کو ایک سخت فزیکل ٹیسٹ سے گزارا۔ اینتھنی کو اپنے ایک ٹانگ کی وجہ سے بھاگنے میں مشکل پیش آئی، مگر اس نے کسی بھی طرح پیچھے نہ رہنے کا فیصلہ کیا۔ کوچ نے انہیں پہاڑوں کے درمیان ٹریننگ کے لیے لے جایا، جہاں سخت مشقوں کے دوران اینتھنی کی تکلیف مزید بڑھ گئی، مگر جب باقی سبھی سٹوڈنٹ نے ہار مان لی، اینتھنی آخری وقت تک بھی لڑتا رہا اور پہاڑی کی چوٹی تک جا پہنچا۔ یہ دیکھ کر کوچ کو اس کی محنت اور جذبے پر فخر ہوا، مگر وہ جانتے تھے کہ اصل چیلنج ابھی باقی ہے۔ گھر واپس پہنچ کر اینتھنی نے سب کو بتایا کہ اس کا پہلا ٹریننگ سیشن کامیاب رہا اور اگلے دن اسے اپنی جگہ بچانے کے لیے ایک مقابلے میں حصہ لینا ہوگا۔ اگلی صبح اینتھنی جب ریسلنگ کے لیے جانے لگا تو اچانک اسے ایک کال موصول ہوتی ہے۔ یہ کال اس کے باس کی تھی، جو اسے نوکری سے نکالنے کا فیصلہ سنا رہا تھا۔ اینتھنی کو شدید دھچکا لگا کیونکہ اس کے گھر کی آمدنی کا ایک ذریعہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اسی پریشانی میں مقابلے کے لیے پہنچا، مگر ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ ہار گیا۔ اس کی ماں اس کی ہار سے بہت دکھی ہوئی، مگر اس کا والد خوش تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اینتھنی ریسلنگ میں کامیاب ہو۔ گھر واپس جا کر اینتھنی نے جب اپنی ماں کو یہ بتایا کہ اس کے والد کی نوکری بھی ختم ہو چکی ہے تو سبھی پر مزید پریشانی آ پڑی۔ حالات بد سے بدتر ہونے لگے، جہاں تک کہ انکم ٹیکس والے ان کا گھر ضبط کرنے تک پہنچ گئے، مگر بینک کے مینیجر نے انہیں 3 ہفتے کی مزید مہلت دے دی۔ اب اینتھنی کے پاس ہار ماننے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی تمام تر توجہ ٹریننگ پر لگا دی۔ دن رات کی محنت اور شدید مشقت کے بعد اس نے ایک ایک کر کے
तमाम छोटे बड़े मुकाबले जीतना शुरू कर दिए। इसके साथी जो पहले इसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी हिम्मत को सराहने लगे। हर गुजरते दिन के साथ उसके ख्वाब की तकमील करीब आ रही थी। आखिरकार वो वक्त आ पहुंचा जब उसे WWE चैंपियनशिप के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर के खिलाफ लड़ना था। पूरा स्टेडियम खिंचाखिंच भरा हुआ था, इसके नाम के नारे लग रहे थे। मुकाबला शुरू हो गया और पहले ही राउंड में एंथनी का हरीफ इस पर भारी पड़ गया। इसके मुखालिफ ने इसे जमीन पर गिरा दिया और ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। मगर इसकी माँ जो स्टेडियम में बैठी थी जोर जोर से चिल्लाने लगी कि तुम्हें जीतना होगा बेटा। ये अल्फाज सुनकर एंथनी के अंदर एक नया जोश पैदा हुआ। दूसरे राउंड में उसने अपने दिमाग से हिकमत अमली तैयार की और अपने हरीफ को गलती करने पर मजबूर किया। जैसे ही उसका मुखालिफ कमजोर पड़ा एंथनी ने मौके का फायदा उठाया और अपनी पूरी ताकत से इसे दबोच लिया। पूरे स्टेडियम में एंथनी के नाम के नारे गूंजने लगे और आखिरकार वो दुनिया का चैंपियन बन गया। ये जीत सिर्फ उसी की नहीं बल्कि हर उस शख्स की जीत थी जो अपने कमजोरियों के बावजूद अपने ख्वाबों की तकमील करते हैं। स्टेडियम में इसकी माँ की आंखों में आंसू थे मगर वो खुशी के आंसू थे। एंथनी ने इसी रात दुनिया को सिखाया कि कोई भी ख्वाब नामुमकिन नहीं अगर आप में इसको हासिल करने का जज्बा हो। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि चाहे हालात जितने भी मुश्किल क्यों ना हों, अगर आप हिम्मत और हौसले से काम लें तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इस तरह की नई मजीद अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।